السلام علیکم، ویلکم ٹو پبلک انفو۔ دوستو، برطانیہ یعنی یوکے میں آپ کو کئی قبرستان میں ایسی قبریں ملیں گی جو کہ پنجرے میں بند ہوئی ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں 2 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 19 سنچری میں برطانیہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ پڑھائی کے لیے انسانی لاشوں کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ یہ اس پر اسٹڈی کر سکیں۔ اسے ڈسیکشن کہتے ہیں۔ اس میں انسانی جسم کو کھول لیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 200 سال پہلے بڑے بڑے تھیٹر کے درمیان میں میڈیکل اسٹوڈنٹ لاش کھول کر اسٹڈی کر رہے ہوتے تھے اور تھیٹر لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا جو سارے پروسیجر کو دیکھ رہے ہوتے تھے جیسے کوئی شو چل رہا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو لاشیں کہاں سے ملتی تھی؟ دوستو، اس دور میں برطانیہ میں یہ قانون تھا کہ سزائے موت کے قیدیوں کے مرنے کے بعد ان کی لاشیں میڈیکل اسٹوڈنٹ کو دے دی جاتی تھی۔ سزائے موت کے قیدی اپنی سزا سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ میڈیکل اسٹوڈنٹ انہی کی لاشوں کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن دوستو، مسئلہ تب شروع ہوا جب برطانیہ میں سزائے موت کے قیدی کم ہونا شروع ہو گئے، جس کا مطلب تھا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کے پاس لاشیں بھی کم ہونا شروع ہو گئی، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ برطانیہ میں لاشیں چوری ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی کے گھر کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی، اس کی فیملی اس انسان کی آخری رسومات ادا کرتے اور روتے ہوئے اس کی لاش کو قبر میں دفنا دیتے۔ لیکن جب یہ لوگ اگلے دن اس کی قبر پر آتے تو قبر کھلی ہوئی ہوتی تھی اور لاش اندر سے غائب ہوتی تھی۔ دوستو، کئی لوگ لاشوں کو چرانا شروع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ تازہ قبریں دیکھتے تھے اور پھر رات کے اندھیرے میں مردے کو قبر سے نکال کر میڈیکل کالج کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اس کام کے ان کو اچھے خاصے پیسے ملتے تھے۔ 2 سال پہلے برطانیہ میں یہ ایک بزنس بن گیا تھا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ اللیگل نہیں تھا، کیونکہ انسان کی لاش کو کسی کی پراپرٹی سمجھا نہیں جاتا تھا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ عدالت ان کو چھوڑ دیتی تھی۔ پولیس بے بس تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوستو، آپ سوچیں کہ انسان پر کیا گزرے گی جب اس کے پیارے کی لاش اگلے ہی دن قبر سے غائب ہو چکی ہو۔ لوگ بہت پریشان رہنے لگے تھے، اسی لیے اس کے کچھ حل ڈھونڈے۔ کچھ لوگوں نے تو قبرستان میں واچ ٹاور بنا دیے تھے، جہاں پر ہر وقت گارڈ موجود ہوتا تھا جو ہر وقت قبرستان پر نظر رکھتا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس ایک اور آئیڈیا تھا۔ اپنے پیاروں کی لاشوں کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے کچھ لوگ قبروں کو پنجرے میں بند کرنا شروع ہو گئے۔ قبروں کے اوپر لوہے کے پنجرے بنا دیے جاتے تھے تاکہ کوئی بھی ان قبروں کو کھول نہ سکے۔ جو لوگ پنجرے افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ قبروں کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے کہ شاید ان کے پیاروں کی لاش چوری ہونے سے بچ جائے۔ یہ وہی قبریں ہیں، ان کو موٹ سیف کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، لاشیں چوری کرنے والے لوگ یہاں بھی نہیں رکے۔ ان لوگوں نے ہاسپٹلز اور کبھی کبھار تو لوگوں کے گھروں سے بھی لاشیں چرانا شروع کر دی۔ دوستو، 1828 میں صرف لندن شہر میں 200 سے زیادہ لاشیں چرانے والے چور موجود تھے، اور پھر حالات اور بھی بگڑ گئے۔ چوری سے بات قتل تک پہنچ گئی۔ لوگوں کو ان کی لاش کے لیے قتل کر دیا جاتا تھا۔ برطانیہ میں لوگ بہت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ایسی ہی ایک مشہور کہانی 2 لوگوں کی ہے، ولیم بارکے اور ولیم ہیئر۔ یہ دونوں بہت خطرناک قاتل تھے۔ یہ دونوں دوست تھے اور اسکاٹ لینڈ میں مزدوری کرتے تھے۔ اسکاٹ لینڈ میں ایک میڈیکل اسکول ہے۔ یہ دونوں اس اسکول کو لاشیں فراہم کرتے تھے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لاشیں لاتے کہاں سے ہیں۔ دوستو، ولیم بارکے نے اپنے گھر کا ایک کمرہ ایک آدمی کو کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اس آدمی کی اسی کمرے میں موت ہو گئی تھی۔ ولیم نے اس کی لاش کو ہی بیچ ڈالا، جس سے اس کو اچھے خاصے پیسے مل گئے، اور یہیں سے اس کے ذہن میں لاشیں بیچنے کا یہ آئیڈیا آ گیا۔ اس نے اپنے دوست ولیم ہیئر کے ساتھ مل کر 16 لوگوں کو قتل کیا تھا، صرف اس لیے تاکہ ان کی لاشوں کو میڈیکل کالج میں بیچا جا سکے۔ دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں ایسے لوگوں کے خلاف سخت قانون نافذ ہو گیا اور لاشیں بیچنے کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن آج بھی پنجرے میں بند یہ قبریں 200 سال پہلے کی یاد دلواتی ہیں، جب برطانیہ میں قبروں سے لاشیں چرانا ایک عام سی بات بن چکی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔